یہ قتل نہیں، ایک لرزہ خیز داستان ہے، ایک ایسی کہانی جو انسانیت کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو گھر سے نکلا لیکن کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ مصطفیٰ عامر کی کہانی ہے جو ایک ماں کی امید تھا اور جو اپنے دوستوں میں ہنستا مسکراتا نظر آتا تھا، مگر پھر اچانک 6 جنوری کی رات وہ غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ کراچی میں ہونے والے ایک سنگین اور لرزہ خیز قتل کا ہے، جس میں 23 سالہ نوجوان مصطفیٰ عامر کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس کیس میں کئی سنسنی خیز پہلو سامنے آئے ہیں، جن میں امریکی نمبر سے تاوان کی کال، پولیس پر حملہ اور ملازمین کے کرپٹو کرنسی سے متعلق مشکوک کاروبار شامل ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حق پاکستان نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، مصطفیٰ عامر 6 جنوری کو کراچی کے علاقے ڈیفینس سے لاپتہ ہوتا ہے۔ اس کی والدہ نے گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، لیکن ابتدائی طور پر پولیس نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ تاہم 25 جنوری کو ایک امریکی نمبر سے تاوان کی کال موصول ہوئی، جس کے بعد کیس کو اغوا برائے تاوان میں تبدیل کر دیا گیا۔ ماں نے پولیس کے دروازے کھٹکھٹائے، دوستوں سے پوچھا، ہر جگہ اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ پھر اچانک 25 جنوری کو ایک کال آتی ہے ایک امریکی نمبر سے، اگر مصطفیٰ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تاوان دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ اب یہ صرف ایک گمشدگی کا کیس نہیں رہا، یہ ایک خوفناک اغوا برائے تاوان کا معمہ بن چکا تھا۔ پولیس حرکت میں آئی، مصطفیٰ کی تلاش شروع ہوئی اور پھر ایک سراغ ملا۔ مصطفیٰ کا موبائل فون جو ڈیفینس کے ایک پوش علاقے میں ارمغان نامی شخص کے گھر سے ملا۔ وہ ارمغان جسے بظاہر مصطفیٰ کا دوست سمجھا جا رہا تھا، وہی ارمغان جس پر مصطفیٰ کی ماں کو پہلے دن سے شک تھا۔ پولیس نے ارمغان کے گھر میں چھاپا مارا، مگر جیسے ہی دروازہ توڑا، اندر سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ پولیس کے 2 افسران زخمی ہوئے، مگر ارمغان پکڑا گیا۔ جب پولیس نے ارمغان سے پوچھ گچھ کی تو جو حقیقت سامنے آئی وہ کسی بھیانک فلم سے کم نہیں تھی۔ ارمغان نے تسلیم کیا کہ مصطفیٰ کو اس نے اپنے ساتھی شیراز کے ساتھ مل کر قتل کیا، مگر یہ قتل عام قتل نہیں تھا۔ یہ ایک وحشیانہ، درندگی سے بھرپور، ناقابل یقین سفاکی کی داستان تھی۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کو بہانے سے گھر میں بلا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے جسم پر بے رحمی سے زخم لگائے گئے، پھر اسے گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان کے علاقے ہب چوکی لے جایا گیا۔ وہاں اسے گاڑی سمیت آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ چیختا رہا، مدد کے لیے پکارتا رہا، مگر ظالموں کے کان بہرے ہو چکے تھے۔ وہ تب تک دیکھتے رہے جب تک کہ جسم جل کر راکھ میں تبدیل نہیں ہو گیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفینس سے لاپتہ ہونے والے 23 سالہ مصطفیٰ عامر کے قتل کی تحقیقات میں ہولناک انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ کے قتل کی وجہ ایک لڑکی سے جڑا تنازع تھا، جس نے دوستوں کے درمیان دراڑ ڈال دی اور بالآخر مصطفیٰ کی زندگی لے لی۔ مصطفیٰ عامر اور ملزم ارمغان کبھی ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تنازع کی بنیادی وجہ ایک لڑکی بنی، جس کے باعث دونوں کے درمیان شدید تلخیاں پیدا ہوئی۔ نیو ایئر نائٹ پر ہونے والی ایک ملاقات میں ان کے درمیان بحث ہوئی، جو بعد میں ایک خوفناک لڑائی میں بدل گئی۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ قتل کی جڑیں ایک محبت کی مثلث میں پیوست ہیں۔ مصطفیٰ اور ارمغان کے درمیان ایک لڑکی کو لے کر تنازع تھا، جو وقت کے ساتھ شدید ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ارمغان نے مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ بھیانک قدم اٹھایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کے قتل کی مزید وجوہات سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ ملزمان مختلف بیانات دے رہا ہے۔ تاہم ابتدائی شواہد اور ملزمان کے اعترافی بیانات کے مطابق یہ قتل ایک ذاتی دشمنی اور ایک لڑکی کے معاملے پر کیا گیا۔ یہ قتل کراچی میں ایک اور خوفناک جرم کی یاد دلاتا ہے، جہاں دوستی، محبت اور حسد کے بیچ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ لاش کا کیا ہوا؟ بلوچستان پولیس کو ایک جلی ہوئی لاش ملی، مگر یہ لاش بھی مکمل نہیں تھی۔ اس کا سر، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں سب غائب تھے۔ ایسا لگا جیسے کسی وحشی درندے نے گوشت کے ٹکڑے الگ کر دیے ہوں۔ پولیس نے لاش کو شناخت نہ ہونے کے باعث ایدھی کے حوالے کر دیا۔ فیصل ایدھی نے بتایا کہ جب یہ لاش ان کے پاس آئی تو یہ مکمل طور پر جھلسی ہوئی تھی، صرف دھڑ باقی تھا، کوئی چہرہ نہیں تھا۔
कोई शनाख्त नहीं थी, बस जला हुआ गोश्त था। ये लाश 4 दिन सर्द खाने में पड़ी रही, मगर कोई दावेदार नहीं आया। आखिरकार 16 जनवरी को मुआच गोट के कब्रिस्तान में दफना दी गई। यही वो लम्हा था जब हकीकत का पर्दा चाक हुआ। मुस्तफा के कत्ल का खोज लगाने वाली पुलिस जब बलोचिस्तान पहुंची तो इस नामालूम लाश का सुराग लगा। डीएनए टेस्ट के लिए कब्र कुशाई का फैसला हुआ और अब उम्मीद है कि मुस्तफा की शनाख्त मुकम्मल तौर पर साबित हो जाएगी। पुलिस के मुताबिक अरमगान का पस मंजर एक तारीख दुनिया से जुड़ा है। वो बज़ाहिर एक कॉल सेंटर चलाता था, मगर दर हकीकत वो क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम और दीगर मशकूक सरगर्मियों में मुलविस था। मुस्तफा के पास अरमगान के कई राज थे और शायद यही राज इसके लिए मौत का पैगाम बन गए। ये कत्ल महज एक फर्द का कत्ल नहीं, ये माशरे के उस मकरूह चेहरे को बेनकाब करता है जो दौलत, ताकत और लालच के लिए इंसानियत को भूल चुका है। एक दोस्त जिसे भाई समझा जाता था वही कातिल निकला। वही दरिंदा जिसने बेरहमी से मुस्तफा को कत्ल किया, उसे जलाया और फिर मासूम बनकर जिंदगी गुजारने लगा। ये केस सिर्फ मुस्तफा की माँ का दर्द नहीं है, ये हर उस माँ की फरियाद है जिसका बेटा कभी घर से निकला और वापस नहीं आया। ये हर उस शख्स के लिए एक वार्निंग है जो दोस्ती के लिबादे में छुपे भेड़ियों को पहचानने में नाकाम रहता है। क्या इंसाफ होगा? क्या मुस्तफा की माँ को इसके बेटे का इंसाफ मिलेगा? क्या ये दरिंदे अपने अंजाम तक पहुंचेंगे या ये केस भी बाकी केसों की तरह वक्त की धूल में दफन हो जाएगा? ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। मुस्तफा के जलते हुए जिस्म की चीखें क्या इस माशरे को जगा पाएंगी या ये जुल्म की एक और कहानी बनकर माजी का हिस्सा बन जाएगी? मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान न्यूज।